السلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر قائم رہنے والے بنو اور لوگوں کی دشمنی تمہیں انصاف چھوڑنے پر آمادہ نہ کر دے۔ انصاف کرو کہ یہ نیکی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو کہ بے شک تمہارے تمام اعمال سے اللہ باخبر ہیں۔ ان آیات کا مفہوم سمجھنے سے پہلے چند باتیں ذہن نشین فرما لیجیے۔ ایک تو یہ کہ اسلام نے بنیادی طور پر ایک معاشرہ تخلیق کیا، پھر اس معاشرے کے اندر ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ عمل جو انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے ضروری تھا، چاہے وہ سابقہ امتوں کی باتیں ہوں یا عرب کے اندر کوئی اس طرح کی بات رائج ہو جو انسانی تحفظ کے لیے یا انسانیت کے لیے مفید ہو، اس کو اسلام نے جاری رکھا۔ اور اس بات کو لے کر جو موجودہ دور کے رواجات یا رسومات ہیں ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پہلے جو باتیں اسلام نے جاری رکھیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ہوئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ اور سوسائٹی ہوتی ہے یہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتے ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کا، عقیدہ رکھنے کا اور اپنی ملکیت رکھنے کا، چیزوں کی ملکیت رکھنے کا، کاروبار کرنے کا، دنیا میں زندہ رہنے کا یہ حق ہوتا ہے اس کا۔ ادارے یا حکومت یہ ساری چیزیں انسان کے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چونکہ معاشرہ انسانی ہے، اس میں مختلف واقعات، حادثات پیش آتے رہتے ہیں، اور بہت سی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جہاں کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر لی، کسی کا حق مار لیا، تو اس کے لیے عدالت ہوتی ہے، انصاف ہوا کرتا ہے، اور پھر وہاں چونکہ معاملات پیش ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، تو اس کے لیے گواہی درکار ہوا کرتی ہے، شہادت درکار ہوتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعی حق اور سچ ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آئے، کہیں گواہی دینی پڑ جائے، تو اس صورت میں اپنی جو ذاتی رنجشیں ہیں، جو ذاتی معاملات ہیں، ان تمام سے بالا تر ہو کے اللہ کے حضور عدالت میں جا کر صحیح حق اور انصاف کا ساتھ دے کر گواہی دیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر قائم رہنے والے بنو۔ یعنی یہاں ذاتی تعلقات کو چھوڑ دو، محبتیں چھوڑ دو، جو ذاتی محبتیں ہیں فریقین کے ساتھ ہیں، جتنی بھی تمہارے تعلقات ہیں، محبتیں ہیں، ذاتی رنجشیں ہیں، ذاتی دشمنیاں ہیں، وہ چھوڑ دو۔ اب بات اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ اب صرف اور صرف انصاف کی بات کرو،
جو تم نے حقیقت میں مشاہدہ کیا، دیکھا، تو اسی کو بیان کرو۔ آگے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، لوگوں کی دشمنی تمہیں انصاف چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کے اوپر زیادتی ہوئی، جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا، وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ تمہاری کوئی ذاتی رنجش ہے، کوئی دشمنی ہے، کوئی ناراضگی ہے، تو اس ناراضگی کو اب سامنے لا کر اس کے خلاف گواہی دو یا اس کے حق میں گواہی نہ دو، اس طرح کا معاملہ نہ کرو، کیونکہ یہاں ذاتی رنجشیں نہیں ہیں، یہاں بات انصاف کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ہے۔ تو اب ساری ذاتی رنجشوں کو چھوڑ کے انصاف کا ساتھ دے کے انصاف کے لیے گواہی دو اور انصاف کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری حق اور سچ بات پر گواہی دینے کے اوپر کسی کو ناراضگی ہوتی ہے، کوئی دشمنی اختیار کر لیتا ہے تمہاری ساتھ، کوئی ناراض ہو جاتا ہے اس گواہی کے اوپر، انصاف کا ساتھ دینے پر کوئی ناراض ہوتا ہے، تو اس ناراضگی کو تم بالکل اس پر توجہ نہ دو، کیونکہ وہ ناراضگی ذاتی رنجشیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام ذاتی تعلقات، ذاتی معاملات، یہ ذاتی محبتیں، رنجشیں فریقین کے ساتھ جو ہوں تمہاری، ان سے بالا تر ہو کر انصاف کا ساتھ دو، اور یہ نہ ہو کہ وہ جو ذاتی رنجشیں ہیں، دشمنیاں ہیں، وہ تمہیں انصاف چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ اس طرح نہ کرو، اعدلوا، انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، چونکہ انصاف کا ساتھ دینا اور حق بات کی گواہی دینا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ جو نیکی ہے یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ترین ہے، یعنی تقوی کے قریب تر جو راستہ ہے یہ وہی راستہ ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے اپنی لو لگائے رکھو، اللہ سے تعلق بناؤ، اسی سے محبت کرو، وہ تمہارا پروردگار ہے، اسی سے قربان ہو، اسی پر قربان ہو، وہ اسی کو چاہنے والے بنو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والے ہیں۔ یعنی اگر تم نے ذاتی رنجشوں کی بنا کے اوپر کہیں جھوٹی گواہی دے بھی دی، تو اس صورت میں معاشرے کے اندر تو تمہارے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، لیکن اللہ تمہارے اس عمل سے باخبر ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے، تو اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ سبق نمبر 10 سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 تھی، جو آج کا درس قرآن ہے وہ آج مکمل ہوا۔ آگے احادیث کے اسباق ہیں۔ حدیث کا سبق نمبر 10 ہے، اور حدیث نمبر 25، کل 40 احادیث ہیں۔ حدیث کے اسباق میں کل 40 احادیث ہیں اور سبق 16 ہیں۔ آج سبق نمبر 10 پڑھا جائے گا۔ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باطنی بیماریاں تھیں ان کو چن چن کر ان کی تشخیص فرمائی اور پھر علاج بھی بتلایا۔ تو ان میں سے ایک بیماری ذخیرہ اندوزی کی بھی ہے۔ مال کے ساتھ محبت انسان کی کمزوری ہے۔ جب یہ محبت ارتقائی شکل اختیار کرتی ہے، بڑھ جاتی ہے، تو وہ زر اندوزی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر بندہ ہر وقت حرص اور لالچ میں مال کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا جمع مالا وعددا، کہ اس کا کام ہی مال کو جمع کرتا رہنا، مال کے ساتھ کھیلتے رہنا ہوتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ یہ اس کا جو مال ہے اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔
تو یہ زر اندوزی کی ایک صورت ذخیرہ اندوزی کی بھی ہے۔ ذخیرہ اندوزی بہت قبیح ایک فعل ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جس میں لالچ بھی ہے، حرص بھی ہے، طمع بھی ہے، خود غرضی بھی ہے، مطلب پرستی بھی ہے۔ یہ ساری بیماریوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوز ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کسی کی مجبوری کو تو مال کو تھوک کے حساب سے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں اور ایک قحط کی مصنوعی شکل پیدا ہو جاتی ہے اور پھر منہ مانگے دام اس کو بیچتے ہیں۔ چونکہ عوام الناس مجبور ہوتے ہیں لینے کے لیے تو وہ ان کی منہ مانگی قیمت پر جو ہے وہ دیتے ہیں، منہ مانگی قیمت پر وہ مال ان سے خریدتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا شخص ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ کلیتاً اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حدیث نمبر 26 وہ بھی اسی مضمون سے ریلیٹڈ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احتکر فہو خاطئ۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرے وہ گناہ کرنے والا ہے، وہ گناہ گار ہے۔ در حقیقت یہ ذخیرہ اندوزی لوٹ کھسوٹ کی ایک ایسی صورت ہے کہ جو ایک مجرمانہ ذہن رکھنے والے شخص کے اندر اس وقت جاگتی ہے کہ جب وہ لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھتا ہے، تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب میں مال کو جمع کر لوں، ذخیرہ کر لوں اور اس کے ساتھ پھر اپنے مرضی کی قیمت کے اوپر اس کو پھر بیچوں۔ اور اس کے اندر یہ بہت بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح کی روحانی، جس کی بنا پر وہ یہ شخص اس طرح کا فعل کرتا ہے۔ پھر یہ گناہ ہے، حضور نے فرمایا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ جو گناہ ہے وہ خالی عبادات کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر جا بجا اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ معاملات کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں، اخلاقیات کے اندر بھی جو ہے اگر صحیح طریقے سے اخلاقیات بندے نے انسان نے نہ اپنے تو اس کے اندر بھی گناہ ہوتا ہے۔ گناہ در حقیقت کہتے ہیں ہر اس بات کو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں آتا ہو، اور نافرمانی کے اوپر سزا ہے، تو یہ جو ہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوز ہے وہ گناہ کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ گناہ ایسا ہے کہ جب کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ ہزاروں انسانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ایک ہی لمحے کے اندر یہ ایک گناہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں انسانوں کے ساتھ زیادتی کر کے یہ ہزاروں گناہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ حدیث نمبر 27 عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منی، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کو تعلیم کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ اپنا جو معاملہ ہے وہ کھرا رکھو، چاہے وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، اس کے اندر ایک کھرا پن ہو۔ اور جو شخص دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، جو کھوٹ اختیار کرتا ہے، کسی چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی خود غرضی، مطلب پرستی، جھوٹ اور مال کی لالچ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھوٹ اختیار کرے، ملاوٹ کرے،
تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جملے کے اندر کہ روح کانپ جاتی ہے اس جملے سے، فرمایا من غش فلیس منی، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق ٹوٹ گیا تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق کہاں رہا؟ تو پھر کہاں سے ایسا در تلاش کریں گے کہ جہاں اس کو کوئی پناہ ملے؟ پناہ کے لیے تو دو ہی در ہے نا جی، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ تو فرمایا ایسا شخص جو ملاوٹ کرے یا جو دھوکہ دہی سے کام لے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سبق نمبر 11، حدیث نمبر 28۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحم جو ہے یہ باطنی کیفیت اور وصف کا نام ہے، قلبی کیفیت اور ایک خوبی کا نام ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی شخص کو تکلیف میں دیکھا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی، یا کم از کم اتنا بھی نہیں تو میٹھے بول بول کر اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی نے کوئی غلطی کی اصلاح کر دی اور اس کو معاف کر دیا، یہ بھی رحم کی ایک صورت ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی ضرورت مند کو دیکھا، حاجت مند کو دیکھا، اس کی ضرورت پوری کر دی، تو یہ بھی رحم کی ایک صورت۔ اسی طرح کی معاشرے کے اندر کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب لا یرحم، رحم نہیں کیا جائے گا، کب نہیں کیا جائے گا، کون نہیں کرے گا؟ واضح طور پر صاف ظاہر بات ہے کہ ارحم الراحمین، اللہ رب العزت کی ذات رحم نہیں کرے گی اس پہ، اللہ کا رسول اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو جہاں رحمتیں بانٹی جاتی ہیں وہاں سے بھی رحمت سے محرومی ہو جائے تو پھر کون سا در ہے جس پر رحمت کو تلاش کیا جائے؟ تو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کرو اور رحمت سے پیش آؤ۔ لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 29، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر لا ضرار فی الاسلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ دین کو صرف عبادات اور عقائد تک محدود سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ دین معاملات، اخلاق، معاشرت، سب ان تمام چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ جا بجا قرآن حکیم میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے، اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ اپنے معاملات کو اور اخلاق کو، معاشرتی جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام کو بہتر کر کے رکھو۔ تو معاملات، اخلاق اور معاشرت کا تعلق بھی دین کے ساتھ ہی ہے۔ فرمایا لا ضرر، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ نقصان جہاں پہنچانے کا مطلب ہے یہ در حقیقت مختلف اندرونی بیماریوں کا نتیجہ ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا۔ جب وہ اندر ہوتی ہیں تو پھر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے بندہ۔ وہ کئی طریقے سے ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ آدمی کے اندر تکبر کا مرض ہو، اپنی عظمت بڑائی کا نشہ ہو تو وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔
اور دوسری بات یہ کہ کسی کو کمزور سمجھ کر اس بات کا یقین ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس صورت میں کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ شخص جس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کو کمزور اور حقیر سمجھ کر نقصان پہنچایا جائے۔ اور چوتھی بات کہ اپنے حرص، لالچ، حسد کا شکار ہو وہ شخص کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ خود نقصان نہ اٹھاؤ۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر جسمانی حالت کے اعتبار سے بھی وہ بندہ کمزور ہو، جو مخالف ہو، جو نقصان دینے والا ہو وہ اس سے زیادہ طاقتور ہو، قوی ہو اور اس کو نقصان پہنچائے۔ تو اس لیے احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ مومن قوی، طاقتور مومن ضعیف سے بہتر ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے نقصان اٹھانے کی کہ آدمی سیدھا سادہ بھولا بھالا ہو اور جو مد مقابل ہے وہ ہوشیار چلاک ہو، اس کے بھولے پن کی وجہ سے وہ اس کو نقصان دے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ مومن کو ہوشیار اور چلاک ہونا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی غیر محتاط ہو، لا ابالی سے کام لے، تو اس صورت میں جو اس کا مد مقابل ہے وہ بڑا محتاط ہو تو اس صورت میں بھی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو محتاط رہنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے، اپنی آنکھیں کھلی رکھنے چاہیے۔ اور مومن جو ہوتا ہے وہ معاملات میں کھرا اور اخلاق کے اندر بلند ہوا کرتا ہے، بلند اخلاق والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سبق میں نماز پڑھنے کا طریقہ تھا، سنن و مستحبات اور نماز کے واجبات، نماز کے اندر جو سابقہ اسباق میں نماز کے 2 سبق گزرے ہیں، نماز کے اندر جو پڑھا جاتا وہ ساری تسبیحات، وہ ساری چیزیں تھیں۔ آج باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ نماز باجماعت پڑھنے کا طریقہ، یہ سبق 8 روزہ کورس کے صفحہ نمبر 174 کے اوپر موجود ہے۔ اقامت کے بعد امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ یا کوئی آگے سورت یا بڑی آیت یا 3 آیات پڑھے گا۔ مقتدی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہے، اور امام کی قرات اگر بلند آواز سے ہے، جہری نمازیں ہیں تو وہ سنیں، اور اگر سری نمازیں ہیں تو بھی خاموش رہے۔ جب امام آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی قرات کو سنے اور غور سے سنے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ غور سے سنے، اور والضالین کے اوپر آہستہ سے آمین کہے۔ مقتدی قیام کے سوا باقی تمام موقعوں کے اوپر جتنے بھی نماز کے مواقع ہیں، ان تمام مواقع کے اندر جو مقررہ تسبیحات ہیں وہ ساری پڑھے قرات کے علاوہ۔ امام رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے۔ امام تو بلند آواز سے کہے گا لیکن مقتدی آہستہ کہے۔ اور پھر مقتدی کو ہر رکن امام کے ساتھ بغیر دیر لگائے ادا کرنا سنت ہے۔ امام کی متابعت میں رہے، امام کے تابع رہے، اور اتنی دیر نہ لگائے کہ جس میں شک و شبہ ہونے لگے کہ یہ امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس سے نماز بھی جاتی رہتی ہے اور متابعت چھوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح امام سے آگے بھی نہ بڑھے، اس سے بھی متابعت ختم ہو جائے گی اور نماز فاسد ہو سکتی ہے۔
اگر امام سے پہلے چلا گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ مقتدی کی نماز امام کے تابع ہے۔ اقتداء کی صورت میں مقتدی سے سہواً یا بھول کر کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس صورت میں مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جب بھول کر ہو، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہے، اور اسی طریقے سے کوئی فرض چھوڑ دیا تو پھر بھی نماز چلی جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ البتہ مقتدی تشہد، اتحیات اور دعائیں خود پڑھے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے، یعنی کہ جو تشہد کے اندر جو چیز پڑھی جاتی ہے، دعائیں ہیں یا جتنی بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں قرات کے علاوہ، وہ مقتدی خود پڑھے اور امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ نماز جمعہ کا طریقہ، اس میں 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں نماز جمعہ کے طریقے کے اندر۔ نمبر 1، جمعہ کے روز نماز جمعہ کی اذان ہونے کے بعد 4 سنتیں مؤکدہ ادا کرے۔ نمبر 2، خطبہ جمعہ نہایت خاموشی اور ادب سے سنے، چونکہ عربی جو خطبہ ہے یہ سننا واجب ہے۔ دوران خطبہ کسی قسم کی کوئی کلام، کوئی بات نہ کرے۔ نمبر 3، دوران خطبہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بابرکت نام آ جاتا ہے تو زور سے اس کو نہ پڑھے، دل میں پڑھ لے، یا بالکل اس آہستہ آواز سے پڑھے کہ جو دوسروں کو سنائی نہ دے، دل میں پڑھے۔ نمبر 4، خطبہ جمعہ کے بعد 2 رکعت فرض امام صاحب کی اقتداء میں ادا کرے۔ نیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں امام صاحب کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ یہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کے لیے، عیدین کے لیے بھی اتنی نیت کافی ہوتی ہے کہ جو دل کے اندر ہو۔ کوئی بھی نماز کسی بھی وقت کی ادا کی جا رہی ہے تو دل میں اتنا کافی ہے کہ میں فلاں وقت کی فرض نماز ادا کر رہا ہوں، تو نماز اس سے ہو جاتی ہے۔ اور زبان سے کہنا مستحسن ہے، کیونکہ زبان سے بات یاد آ جاتی ہے، تو اس صورت میں زبان سے کہنا مستحسن ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر بھی اس نے نیت کر لی تو نماز ہو گئی۔ نمبر 5، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد دعا سے فارغ ہو کر 4 سنتیں مؤکدہ اور پھر 2 سنتیں، پھر 2 نفل ادا کرے۔ یہ 5 باتیں تھیں جمعہ نماز کے حوالے سے۔ آگے نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اتنا ہی سبق ہم نے پڑھا۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔